ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، گزشتہ جو ہمارا مضمون شروع ہوا تھا حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت حنہ نے جو منت مانی تھی، منت کے مطابق ان کو تو امید تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، مگر لڑکی پیدا ہوئی اللہ کے حکم سے. مگر اللہ تعالیٰ نے اسی لڑکی کو قبول کر لیا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. چنانچہ اللہ نے ان کے دل میں القاء فرما دیا کہ تم اپنی اس بچے کو لے کر بیت المقدس میں جاؤ، بیت المقدس میں جاؤ. وہاں جو مجاورین ہیں وہ انشاءاللہ ضرور قبول کر لیں گے. اگرچہ مجاورین لڑکی کو قبول نہیں کرتے تھے، لڑکوں ہی کو قبول کرتے تھے اس زمانے کے رواج کے مطابق، مگر اللہ نے ان کے دل میں بھی القاء کر دیا، انہیں سب نے قبول کر لیا. اور قبول ہی نہیں کیا بلکہ ایسی محبت اللہ نے پیدا کر دی کہ جتنے مجاورین تھے، صاحب جلالین فرماتے ہیں تقریباً 29 تھے، اس سب کے سب یہ چاہتے تھے کہ اب یہ بچی جو ہے ہماری کفالت میں ہو، ہم اس کی کفالت اور اس کا دیکھ بھال کریں. ہر ایک یہ چاہتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی چاہتے تھے. وما كنت لديهم إذ يختصمون. اور باقاعدہ اس کے بارے میں آپس میں ان کے درمیان میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ نہیں میں لوں گا، وہ کہتے میں لوں گا. ایسی محبت اللہ نے ڈال دی. آخر میں یہ طے پایا کہ چٹھی ڈالی جائے، قرعہ اندازی کی جائے. چنانچہ قرآن مجید کو کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبر ہے. اس لیے کہ یہ زمانہ تو کب سے گزر گیا، انہوں نے کب چٹھی ڈالی، آپ کہاں موجود تھے. وما كنت لديهم إذ يختصمون. جب وہ آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے. یہ سب غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، ہم بذریعہ وحی آپ کو ان تمام باتوں کی اطلاع دے رہے ہیں، لہذا ان باتوں پر ایمان لانا اور ان کے اوپر پورا پورا یقین کرنا کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے. ہمارا ایمان الحمدللہ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہوتا ہے. چنانچہ اب قرآن اندازی کی کیا شکل اختیار کی جائے، تو یہ مشورہ طے ہوا کہ ہم تورات جن قلموں سے لکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں جو پین ہوتی ہے، اس زمانے میں پین کیا ہوتی تھی، فاؤنٹین پین ہوتی نہیں تھی، بال پین وغیرہ، وہ لکڑیوں کی بنائی جاتی تھی، قطے بنائے جاتے تھے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے بچپن کے زمانے کے اندر. تو ان قلموں سے ہم تورات لکھتے ہیں. نہر اردن قریب ہے، وہاں جائیں اور وہاں جا کر اپنے اپنے قلموں کو، اپنے اپنے قطوں کو ڈالیں. جس کا قلم جو ہے، پانی جس طرح بہتا ہے تو ظاہر بات ہے لکڑی اور قلم اسی طرح بہے گی. جہاں پانی بہتا ہے اور لکڑی پر ڈال دیں گے تو اسی طرح بہے گی. لیکن جس کا قلم اس کا خلاف سمت ہے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر بہنے لگے، پانی ادھر جا رہا ہے اور اس کا قلم ادھر جانے لگے، تو جس کا قلم اور جس کا پین ادھر جانے لگے، بس ہم سمجھیں گے کہ اللہ پاک اسی کو مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں دینا چاہتے ہیں. چنانچہ گئے سب کے سب. حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں اور دوسرے مجاورین بھی ہیں.
اور سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے. تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما اذ یلقون اقلامہم، اقلام جو ہے قلم کی، قلم ڈال رہے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، کون مریم کی دیکھ بھال کرے گا. اس مقصد سے انہوں نے اپنے اپنے قلم ڈالے. اللہ رب العزت کو منظور تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حصے میں یہ مریم علیہ السلام آ جائیں. چنانچہ سب کا قلم تو پانی کے رو کے مطابق جس طرح پانی بہہ رہا تھا اس طرح بہنے لگا. مگر حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم جو ہے جو اپوزٹ ڈائریکشن تھا اس میں بہنے لگا، الٹا. بس سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور سب کو اطمینان ہو گیا کہ بس اللہ کا فیصلہ یہی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ورنہ پانی ادھر بہہ رہا ہے، لکڑی کے قلم ہے، پانی میں ڈالے جائیں گے تو ادھر ہی جائیں گے. مگر ان کا قلم ادھر بہنے لگا تو بس سب راضی ہو گئے. چنانچہ وقف فلاح زکریا، قرآن پاک کہتا ہے پھر ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں ان کو دے دیا، حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دے دیا. اب یہاں ذرا ایک مسئلہ سمجھنا ہے ہم کو. یہ ایک طرح کا قرآن اندازی ہے، چٹھی ڈالنا ہے. اور چٹھی ڈالنے کے بعد یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا اور حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت میں دے دی گئی. ایک قرآن اندازی وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جگار، سٹہ بازی، گمبلنگ، قمار، میسر. قرآن مجید میں اس کو میسر کہا ہے، قمار بھی کہا جاتا ہے شریعت کے اندر. یہ میسر جو ہے اس کے اندر بھی ڈرو ہوتا ہے، نام رکھے جاتے ہیں. اب جس کا نام نکل آتا ہے تو اس کے نام جو ون ہو جاتا ہے، اس کا نام نکل آتا ہے تو اس کو لوٹری کے طریقے پر بہت کچھ مل جاتا ہے اور وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو یہ شراب اور میسر یعنی جگار، جوا، سٹہ، لاٹری سب اس میں شامل ہے. یہ میسر جو ہے ہر زمانے میں اس کے الگ الگ طریقے رہے ہیں، ہر زمانے کے اندر اور ہر ملک کے اندر، ہر جگہ سب جگہ ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے یہ جگار کھیلا جاتا ہے. بہرحال جس کے اندر بھی ہار جیت ہو، پیسے سب نے نکالے مگر جس کا نام نکل گیا اس کو مل گیا اور بیچارے سب دوسرے منہ دیکھتے رہ گئے، وہ محروم ہو گئے. تو یہ جگار جو کھیلا جاتا ہے قرآن اس کو کہہ رہا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع رجس من عمل الشیطان. انصاب والازلام بت ہے اور ازلام، یہ ازلام جو ہے یہ پرانے زمانے کے اندر تیر ہوتے تھے اور ان تیروں کے ذریعے سے یہ میسر اور قمار کی شکل اختیار کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قمار کی جتنی بھی شکلیں ہیں بت ہے اور شراب ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب شیطان کے گندے گندے کام ہیں، بالکل ناپاک کام ہے. فاجتنبوہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے تم بچو. میسر ہو، جگار ہو، سٹہ بازی ہو، لاٹری ہو جس کے اندر ہار جیت کی شکل بنتی ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بالکل شریعت کے اعتبار سے حرام ہے. یوں مثلاً ہم نے 1 پاؤنڈ ڈالا تھا اور مل کے ہزاروں پاؤنڈ مل گئے بیٹھے بیٹھے، تو یہ ہزاروں پاؤنڈ جو ملیں گے یہ بالکل حرام مال ہے، بالکل اس کا لینا جائز نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور لوٹری کے اندر اپنی رقم لگانا، پیسے لگانا، چاہے 50 پینس ہو یا 1 پاؤنڈ ہو یا 10 پاؤنڈ ہو یا جتنے بھی ہوں، جتنے کی بھی ٹکٹ ہو، یہ لوٹری کھیلنا اور اس کے اوپر ہار جیت کا معاملہ کرنا قرآن پاک اس کو فرماتا ہے کہ بالکل رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ، بس تم سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ جتنے شیاطین کے کام ہیں، لاٹری ہے اور اسی طریقے سے جتنے جگار اور سٹے کی شکلیں ہیں، چاہے وہ تاش ہو، شطرنج ہو یا جو بھی شکل ہو، یہ سب کے سب جو ہے شیطانی عمل ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان، شراب پینے والے بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر اور جگار کھیلنے والے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر، مگر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سی مرتبہ آپس کے اندر دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. شیطان دلوں میں عداوت پیدا کر دیتا ہے. انما یرید الشیطان، جو زینس کے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے شراب اور میسر کے ذریعے سے. یہ تو دنیا کا نقصان ہوا کہ دنیا کے اندر بسا اوقات آپس کے اندر جگاری جمع ہوتے ہیں اور آخر کے اندر مرڈر ہو جاتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا خون ہو جاتے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو دنیا کا نقصان ہوا. اور آخرت کا کیا نقصان ہوگا؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. چنانچہ جو جگار کے اندر اور میسر کے اندر اور شراب کے اڈوں کے اندر جا کر جمع ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل، نمازوں سے غافل، شیطان ان کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے. فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ،
ان تمام نقصانات کے باوجود بھی کیا تم بعد آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یقیناً بعد آئے گا، ایمان والا ہے۔ لہٰذا ایمان والے کے لیے یہ آیت کریمہ بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑا الٹیمیٹم ہے کہ ہم اپنے آپ کو جگار کے اندر، شراب کے اندر، الکوہل کے اندر، جتنی بھی سٹے بازی ہو یا لاٹری ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہ سمجھے کہ 1 پاؤنڈ گیا ہے اور مل جائیں گے 1,00,000 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ تو ہم بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے مالدار بن جائیں گے۔ یہ بالکل شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، اور انسان 1 پاؤنڈ کے لالچ کے اندر 1 پاؤنڈ نہیں ہوتا ہے، 10 لگاتا ہے، 20 لگاتا ہے، 100 لگاتا ہے، 200 مال چلا ہی جاتا ہے، کئی مرتبہ چلتا ہے، کبھی اتفاق سے کسی کا نام نکل گیا، ورنہ اکثر کا مال تو جاتا ہی ہے، اکثر کا مال تو بیکار ہی جاتا ہے، کسی کا نکل گیا اور کوئی نکل گیا وہ خوش ہو گیا، باقی سب کے سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو جگار کی شکلیں اختیار کی گئی ہیں، لاٹری کی شکل کے اندر ہو، تاش کی شکل کے اندر ہو، شطرنج کی شکل میں گھوڑ دوڑ ہوتا ہے، ریس ہوتی ہے، اس کے اندر ہار جیت ہوتی ہے۔ بہرحال ہار جیت کی جتنے معاملے ہیں شریعت نے اس کو بالکل قمار کہا ہے، میسر کہا ہے، اور اس کو رجس من عمل شیطان کہا ہے، اور اسے روکنے کے لیے بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دیکھو تم کو اللہ کا حکم معلوم ہو گیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دین اور شریعت کے احکام پیش کر دیے، لہذا تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واحذروا اور ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اگر تم نے اس کے باوجود بھی روگردانی کی، یہ احکامات تمہارے سامنے آ گئے، قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پیش کر دی گئیں، پھر بھی اپنے آپ کو شراب میں لگا رکھا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو میسر اور جگار اور سٹے کے اندر لگا رکھا ہے، تو یاد رکھو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، ان کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے، اس کو قبول کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ قبول کرو گے تمہاری سعادت مندی ہوگی، تمہاری دنیا اور آخرت بنے گی، تمہارے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا، اور قبول نہیں کرو گے تو تمہارا دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ جگاری ہوتے ہوتے گھر تک بیچ دیتا ہے، آخر کے اندر اس کا پورا کا پورا مال ختم ہو جاتا ہے، اور بالکل آخر میں روڈ پر آ جاتا ہے۔ بعد میں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا جگار کے نتیجے کے اندر انسان کہاں سے کہاں بالکل پریشان ہو جاتا ہے اور بالکل برباد ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ واقعات آپ سنیں گے تو گھر والے کے زیور لے کر گیا، اس کو بیچ دیے، اور پورا کا پورا گھر برباد ہو گیا جگار کے نتیجے میں۔ یہ جگار اتنی خراب اور اتنی گندی چیز ہے، جب اس کی لت پڑ جاتی ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو انسان جگار سے اپنے آپ کو نکالنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے لاٹری ہو یا اس قسم کی جتنی بھی جگار کی چیزیں ہوں، سٹے بازی ہو، ان تمام چیزوں سے ایک ایمان والے کو بچنا چاہیے۔ حلال طریقے سے کماؤ، بس حلال طریقے سے کام کرو، حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور یہ حلال مال جب پیٹ میں جاتا ہے تو پیٹ کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، نمازوں میں دل لگتا ہے، ذکر میں دل لگتا ہے۔ اور حرام مال جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو مال حرام، جو پیٹ اور جو غذا حرام، خون جو حرام سے تیار ہوا ہو، اس کے لیے قابل کیا ہے؟ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ لہذا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے مال کی حفاظت کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے جگار ہے، سٹے بازی ہے، لاٹری ہے، اس میں کبھی بھی انسان اس میں حصہ نہ لے۔ تو خیر بہرحال اذ یلقون اقلامہم، یہاں پر جو قلم ڈال کر رقعہ اندازی کی گئی تھی، یہ تو جائز شکل ہے، اس میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی، کسی کا مال جاتا نہیں ہے، بلکہ سب کا مساوی حصہ ہوتا ہے۔ اب وہ کام حضرت تھانوی ہم نے فرماتے ہیں کہ جو کام ہم مشورے سے طے کر سکتے تھے، آپس میں دل جوئی کے لیے ہم نے قرعہ اندازی کر لی، آپس میں دل جوئی کے لیے ہم نے چٹھی ڈال دی، اور جس کے نام جس کا ایک گھر ہے مثلا 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اب وہ حصہ کس کو ملے، وہ حصہ کس کو ملے، وہ حصہ کس کو ملے، اس کے لیے ہم نے چٹھی ڈال دی، باقی سب کو ملے گا، کوئی محروم نہیں ہوگا، جس کو ہر ایک کو اپنا پورا حق ملتا ہے۔ جو حلال قرعہ اندازی ہوتی ہے، حلال قرعہ اندازی کے اندر کسی کا حق مارا نہیں جاتا، ہر ایک کو پورا حق مل جاتا ہے، البتہ کس کو کس جگہ پر حصہ دیا جائے اس کے لیے چٹھی ڈال دی جاتی ہے، تاکہ چٹھی ڈالنے کے نتیجے کے اندر سب مطمئن ہو جائے۔ مشورے سے بھی ہو سکتا تھا، آپس کی رضامندی سے بھی ہم معاملے کو طے کر سکتے تھے، اتفاق سے آپس کے رضامندی سے معاملہ طے نہیں ہو رہا ہے تو چٹھی ڈال دی جاتی ہے۔ تو ایسی چٹھی ڈالنا ہے کہ جس میں کسی کا حق مارا نہ جاتا ہو، ہار جیت کی شکل نہ بنتی ہو، بلکہ دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنتا ہو، ایسی چٹھی ڈالنا، ایسی قرعہ اندازی کرنا تو جائز ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفارت کے بارے میں چٹھی ڈالی گئی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفارت کی ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام کے حصے میں آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا، ہم نے مریم علیہ السلام کا کفیل جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنا دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، چنانچہ ان کے لیے باقاعدہ انتظام فرمایا انہوں نے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر مسجد اقصیٰ میں ایک جانب ایک روم ان کے لیے مخصوص کر دیا، اور اس روم کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رہیں گی وہ، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو
عابدہ اور زاہدہ بنایا ہے، یہیں رہ کر وہ اللہ کی عبادت بھی کریں گی۔ چنانچہ ان کو وہاں رکھتے تھے، اور کبھی باہر جانا ہوتا تھا تو اس کو لاک کر دیتے تھے تاکہ کوئی یہاں پہ آنا نہ پائے اور کسی طریقے سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں باہر جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب، محراب سے مراد وہی جو ان کے لیے جگہ مقرر کی گئی تھی عبادت کے لیے، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے۔ حالانکہ ابھی بچپنا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو نشو و نما بہت اعلیٰ طریقے سے بڑھایا تھا، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش بہت اعلیٰ طریقے سے فرمائی تھی۔ تو جب وہاں جاتے تھے تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو وہاں رزق یعنی فروٹ ملتے تھے، فروٹ پاتے تھے۔ اور فروٹ بھی کیسے ہوتے تھے؟ جو سردی کے فروٹ ہیں وہ گرمی میں، اور گرمی کے جو فروٹ ہیں سمر کے فروٹ سردی کے اندر۔ آج کل کے تو تھا نہیں کہ فروزن کر دیے جاتے ہیں اور 12 مہینے ہر قسم کے فروٹ ملتے رہتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر جو سمر کے فروٹ ہوتے تھے سمر میں ملتے تھے، اور ونٹر کے اور سردی کے جو فروٹ ہوتے تھے وہ ونٹر میں ملتے تھے۔ مگر یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی کہ بالکل بے موسم پھل ان کو وہاں نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی کرامت کے طور پر ان کو عطا فرماتے تھے۔ جو پہنچتے تھے قال یا مریم انا لکی ھذا، فرماتے کہ مریم یہ فروٹ تمہارے پاس کون نہ کر دیتا ہے، میں تو لوگ کر کے جاتا ہوں، یہاں کسی کے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آ نہیں سکتا، پھر یہ فروٹ اور یہ پھل وہ بھی بے موسم پھل تم کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ لوگ کر کے جاتے ہیں تو لوگ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، فرشتہ آپ کو پہنچا دیتا ہوگا، فرشتے کے لانا کیا مشکل ہے؟ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام کا زمانہ گزرتا رہا۔ اب ایک زمانہ وہ بھی آیا جس کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر بہت تفصیل سے اللہ نے فرمایا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ آپ ذکر کیجئے کتاب کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے۔ اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، جب کہ وہ علیحدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی جانب مکان کے اندر، بڑی ہو گئی تھی، اور بڑی ہونے کے بعد جو عورتوں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا، پاک ہو گئی۔ اب پاک ہونے کے بعد ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی۔ اب ذرا بالکل چونکہ جوانی کا زمانہ تھا، پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کا معاملہ تھا، تو سب کے سامنے رہتے ہوئے غسل کرتے ہوئے شرم بھی آئی، تو ذرا ایک کنارے چلی گئی شرم کے مارے تاکہ دوسروں کی نظر نہ پڑے۔ اور وہاں جانے کے بعد فاتخذت من دونہم حجابا، درمیان میں پردہ بھی ڈال دیا تاکہ کوئی ان کو دیکھنے نہ پائے۔ اب پردہ ڈال دیا، غسل سے فارغ ہو گئی۔ فارغ ہونے کے بعد جب غسل سے فارغ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کے پاس اپنے روح کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل انسانی شکل کے اندر آئے۔ اور فرشتے جب انسانی شکل میں آتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت، تو ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو بہت حسین اور جمیل صورت میں آتا ہے۔ چنانچہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير، ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. أما بعد، أيها المؤمنون، إن ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام، فمعنى الكلمة الأولى أي لا إله إلا الله، أن الله تعالى هو المبدئ للعالم، الواحد الأحد القديم الحي القادر العليم السميع البصير الشاكر المريد الكاتب للمقادير، ليس كمثله شيء ولا يخرج من علمه وقدرته شيء، وهو الخالق الرازق المحيي المميت، وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومعنى الكلمة الثانية أي أن محمد عبده ورسوله، إنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، ونؤمن أن القرآن كلام الله تعالى، وكل من الكتب والرسل والملائكة حق، والمعراج حق، وكرامات الأولياء حق. ومن عقائد أهل السنة أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا ورسولا وعبدا من عباد الله تعالى. قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقال عيسى ابن مريم حينما قال قومه في شأن أمه: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأجاب ابن مريم عن قولهم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة السيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم ارزقهم صبرا جميلا وأجرا جزيلا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. افتح لنا وافتح لهم أبواب رحمتك وأبواب رزقك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم وآله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها المؤمنون اعتدلوا وسووا صفوفكم وسدوا الخلل رحمكم اللہ تعالیٰ. بھائی صفحہ درست فرمانا جتنی ہماری صفحہ درست ہوں گی نماز کمپلیٹ ہوگی. ان تسبیۃ الصفوف من کمال الصلاۃ ایک روایت میں فرماتے ہیں من اقامت الصلاۃ و من تمام الصلاۃ فرمایا ہے. پیچھے والے ذرا ہمت کر کے دائیں طرف آ جائے رائٹ سائڈ جماعت خانہ کے رائٹ سائڈ میں آ جائے. جو قدم جو پیر اور جو آپ کے صف کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے جنت میں درجات بلند فرماتے ہیں مغفرت فرماتے ہیں. من وصلہ وصلہ اللہ جو صف کو پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے ملاتے ہیں. من قطعہ قطعہ اللہ اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے الگ کر دیتے ہیں. یہاں تمام بھائی آگے سے آگے کی سب کو مکمل کر لے بھائی. جزاکم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها
قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكر غافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا هادي الأنام اهدنا واهد جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب جميع آبائنا وأجدادنا وقلوب جميع أزواجنا وذرياتنا وحاضرين وغائبين على دينك. اللهم يا مصرف قلوب صرف قلوبنا وصرف قلوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طاعتك. اللهم اغفر لنا واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کی پوری امت کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو پوری امت کو ہدایت عطا فرما، اپنی معرفت اپنی محبت عطا فرما. ہمارے اور ہمارے بچوں کے اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. عقائد اہل سنت والجماعت پر استقامت اور اسی پر موت کمال ایمان پر عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے رحمت سے ہر قدر کے داخلی اور خارجی فتنوں سے پوری حفاظت فرما. ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی ایمان میں یا اللہ تزلزل پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، عقائد کی لائن سے ہو، اعمال کی لائن سے ہو، اللہ ان تمام سے بچنے کی بچانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. ایمان اور اسلام پر جمنے کی اور جمانے کی توفیق عطا فرما. سب کو ہم سب کو پوری امت کو استقامت علی الدین عطا فرما. حرمین شریفین کی، مسجد اقصی مبارک کی، پوری دنیا کے تمام مساجد کی، مدارس اسلامیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دینیہ کی اللہ ایک ایک امت کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أطعنا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمظلومين والمستضعفين في برك وبحرك وجبرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بزرگان محترم، ہمارے کیلنڈر کے اندر آج کا عشاء کا ٹائم 6 بجے لکھا ہے، مگر 6 بجے عشاء کی نماز نہیں ہوگی بلکہ 8 بجے ہوگی نارمل روزانہ کا ٹائم کے مطابق. اور دوسرا رائے یہ ہے کہ الحمدللہ نیا کیلنڈر نیا ٹائم ٹیبل چھپ چکا ہے، فوائر کے اندر آپ لے سکتے ہیں. اللہ
والملائكة وأولو العلم قائما وقل للذين شهد الله